تو اس باغ کے حوالے سے ایک تاریخ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو کہ میں نے خود بھی خیر تجھ کے جہانگیری جو کتاب ہے جو خود نوشت ہے اس کی جہانگیر بادشاہ کی، اس میں وہ خود بھی بیان کرتا ہے کہ جب وہ افغانستان جا رہا تھا کابل اپنے دیگر معاملات دیکھنے کے لیے، تو تب انہوں نے یہاں پہ سٹے کیا تھا۔ تو یہ بڑی پرانی تاریخی جگہ ہے۔ اچھا، آپ اب بھی مچھلیاں دیکھ سکتے ہیں اس تالاب کے اندر، انہوں نے جو چھوڑی ہوئی ہیں یا شاید اب تک بھی ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ یہ ذرا ان کی تعداد چیک کریں، قابل دید جو سینکڑوں سال پرانے درخت ہیں۔ اب تو خیر یہ بیچارہ یہ وہی ہے میپل پیپل کا درخت جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوا ہے۔ بادشاہ جہانگیر کی جو اپنی خود نوشت ہے یا بایوگرافی کہہ لیں، اس میں وہ بیان کرتا ہے کہ مجھے کیونکہ حسین وادیاں اور حسین جگہیں، شاندار موسم بہت زیادہ پسند ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ رکنا اپنے لیے پسند کیا۔ اب یہ جو ہے یہاں پہ بنائی ہوئی یہ عمارت جو کبھی اس کا دور رہا ہوگا، مغل ایرا جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو تب یہ بڑی ہی اپنے آپ میں ایک شاندار جگہ ہوگی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل آؤٹ آف دی باکس۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ولاگس کو انجوائے کر رہے ہوں گے ضرور۔ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں واکنٹ اور اپنے اگلے سفر کے اس پڑاؤ کے اندر ہم لوگ آپ کو دکھانے والے ہیں بڑی زبردست اور ہسٹورک پلیس، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اس ولاگ کے اندر۔ ابھی ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد ہم نے یہیں پہ کمرہ رینٹ پہ لے لیا ہے اور اسی میں ہم رات گزاریں گے اور صبح پھر نکلیں گے اپنی منزل کی طرف۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی لازمی ہمیں سبسکرائب کر لیں، اور ہمارے چینل کو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئیں تو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہم لوگوں نے آرڈر کیا ہے مٹن کڑھائی، اور یہ مٹن جو ہے دیسی گھی کے اندر تیار کیا جاتا ہے۔ بٹ کڑھائی والوں کی یہ بڑی ہی مشہور اور زبردست سی ڈش ہے۔ یہ تو کھانے کے بعد ہی ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ کیسی بنی ہے، لیکن بہرحال ٹھنڈ بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور ہم لوگوں نے ابھی تک جتنا بھی سفر کیا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ یہاں پہ آ کے سب سے زیادہ ٹھنڈ محسوس ہوئی ہے۔ تو اب جلدی سے کھانا کھائیں گے، اور کھانا کھانے کے بعد پھر ہم لوگ جا کے آرام کریں گے، اور صبح انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل آؤٹ آف دا باکس۔ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ صبح بخیر، ایک نیا دن ہماری اس ٹریول سیریز کا، اور ہم لوگ رات پہنچ گئے تھے حسن ابدال۔ لاسٹ ولاگ بھی آپ نے امید ہے کہ انجوائے کیے ہوں گے، جو ہم نے لاسٹ اورنج فارمز کا بنایا۔ تو اب رات ایسے ہوا کہ ہم لوگ جب حسن ابدال پہنچے ہیں تو ہم نے ایک سرپرائز جگہ ہے جہاں پہ ہم نے جانا ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ حسن ابدال آئے۔ تو حسن ابدال میں اتنی زیادہ آپشن نہیں تھی رہائش کے حوالے سے، تو ہم لوگوں نے تھوڑا سا اس سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ واہ کینٹ کے اندر، یہ اس ٹائم ہم لوگ واہ کینٹ میں کھڑے ہیں، وہاں پہ بٹ کڑھائی اور کانٹیننٹل ایک اور ہوٹل ہے۔ بس یہی 2 آپشن تھیں رہائش کے حوالے سے جہاں پہ آپ مطلب رات سٹے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ تر یہاں پہ ہوٹلز نہیں ہیں۔ حسن ابدال میں تو تھے ہی نہیں، ہم نے سارا مطلب تسلی سے دیکھا ہے وہاں پہ۔
تو اگر کوئی ہو تو کوئی ویور اگر دیکھ رہا ہو تو وہ ہمیں کمنٹ میں بتا بھی سکتا ہے، اگر کوئی ان کے نزدیک ہو حسن عبدال میں رہائش رکھنے کے حوالے سے۔ تو ہم لوگ رات پھر یہاں پہ آ گئے، بٹ کڑائی ہے، نیچے ان کا ریسٹورنٹ ہے اور اوپر کمرے ہیں۔ کمرہ ہمیں بہت مناسب مل گیا تھا، وہ تھا بھی خیر کمرہ اسی طرح کے، ظاہر بات ہے کہ صرف نائٹ ہی گزارنی تھی، تو 2500 میں ہمیں وہ روم ملا ہے۔ دوسرے ہوٹل جو دوسرا یہاں پہ تھا کانٹیننٹل آئی تھنک اس کا نام ہے، اس کا ہم نے کوئی ریٹ شیٹ یا کوئی نہیں کنفرم کیا، تو اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اینی ہو، اب ہم لوگ چلتے ہیں آگے، بریک فاسٹ بھی کرنا ہے۔ ان کا کچن ابھی کلوز ہے بالکل، ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ بھائی چاچا جی ایک ہیں ادھر جو گارڈ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 12 بجے تک سٹاف ہمارا آتا ہے۔ تو اب ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ بریک فاسٹ بھی کریں گے حسن عبدال میں، اور وہیں سے پھر آگے اپنا جو آج ہم نے دیکھنا ہے، جو ہم نے وزٹ کرنی ہے جگہ، وہ بھی پھر وہیں پہ ہی دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو آ جائیں دوستو ہمارے ساتھ۔ ہوٹل سے نکلے تو وہاں کی خوبصورت گلیوں نے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ خوبصورت دن کی صبح کا اثر تھا ان گلیوں میں چھپے شاہی تاریخی سنگ میل کا، یا ہمارے تاریخ اور خوبصورت جگہوں کے ساتھ غیر معمولی لگاؤ کا معلوم نہیں، لیکن ہم ان انجان رستوں پر یوں ہی گھومتے گھماتے پہنچے ایک ایسے حسین مقام پر جسے مغل گارڈن کہا جاتا ہے۔ یہ مغل بادشاہ جہانگیر کے خوبصورت ذوق کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو دوستو ہمارے ساتھ رہیے آخر تک اور دیکھتے رہیے ایسے ہی تاریخی مقامات، پاکستان کے روایتی کلچرز اور روایتی دیسی کھانوں سے متعلق زبردست ولاگز۔ جی تو ناظرین، ہم لوگوں نے حسن عبدال جانے سے پہلے اتفاقاً ہمیں یہاں پہ آئیڈیا ہو گیا کہ ایک مغل گارڈن ہے بالکل ہی پاس میں، جہاں پہ ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ پہلے ہم اس کو وزٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ بھی ساتھ کور ہو جائے گا۔ تو اس باغ کے حوالے سے ایک تاریخ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو کہ میں نے خود بھی خیر تجھ کے جہانگیری جو کتاب ہے جو خود نوشت ہے اس کی جہانگیر بادشاہ کی، اس میں وہ خود بھی بیان کرتا ہے کہ جب وہ افغانستان جا رہا تھا کابل اپنے دیگر معاملات دیکھنے کے لیے، تو تب انہوں نے یہاں پہ سٹے کیا تھا، اور انہوں نے اس میں بھی یہ بیان کیا کہ یہاں پہ ایک چشمہ ہے جس سے بہت تیز پانی بہتا ہے، اور بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، آگے جو تالاب بن چکا ہوا ہے، اور وہاں سے اس تالاب سے میں نے مچھلیاں پکڑی۔ تو یہ اس کی تاریخ ہے جو مغل ایرا سے ملتی ہے۔ اس کے بعد اس کے جو کیا لیں کہ آگے پریڈیسیسر کیا لیں کہ وہ آئے شاہ جہاں، تو انہوں نے یہاں پہ پھر ایک بارادری ایک عمارت تعمیر کروائی، پھر یہاں پہ باقاعدہ ایک پورا جو گارڈن ہے وہ تیار کروایا گیا۔ تو یہ بڑی پرانی تاریخی جگہ ہے، تو شاندار گارڈن بنا ہوا ہے، یہ آگے تالاب ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب ہیں مچھلیاں اس میں کہ نہیں۔ ابھی بھی اس میں تالاب میں مچھلیاں ہیں، جس کا ذکر انہوں نے تب اپنی اس میں کیا ہوا ہے جو بایوگرافی ہے۔ تو وہ مچھلیاں بھی ہیں بھی کافی بڑی بڑی، اب یہ نہیں پتا ٹراؤٹ ہیں یا کون سے والی یہ مچھلیاں ہیں، لیکن کیونکہ یہ ٹھنڈا پانی ہے آ رہا ہے پیچھے سے چشمے سے، اور جو چشمہ ادھر چل رہا ہے پیچھے اسی کا ہی پانی اس تالاب میں آ رہا ہے۔ اور بارادری میرے خیال میں وہ اس سائڈ پہ ہے جو بنوائی تھی شاہ جہاں نے۔ اچھا، آپ اب بھی مچھلیاں دیکھ سکتے ہیں اس تالاب کے اندر، انہوں نے جو چھوڑی ہوئی ہیں، یا شاید اب تک بھی ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ یہ ذرا ان کی تعداد چیک کریں، یہ 500-600 سے بھی زائد ہے، شاید آپ کو کیمرے میں
زیادہ کلیئرلی نہ نظر آ رہی ہوں، لیکن امید تو بڑی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو کلیئرلی دکھائیں کافی زیادہ تعداد کے اندر۔ ہم لوگ تالاب میں تو آپ کو دکھا ہی چکے ہیں کہ مچھلیوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے، لیکن یہ بھی دیکھنے کے قابل دید یہاں پہ درخت بھی ہیں قابل دید جو سینکڑوں سال پرانے درخت ہیں۔ اب تو خیر یہ بیچارہ یہ وہی ہے میپل پیپل کا درخت جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں اس کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ وہ بارہ دری نظر آ رہی ہے جو تاریخ کے مطابق ہے کہ شاہ جہاں نے بنوائی تھی۔ ایک معمار تھے لاہوری معمار، ان کو کہہ کے اور اپنی نگرانی کے اندر 2 سال کا عرصہ لگا تھا اس بارہ دری کو بننے میں۔ تو آ جائیں ہم لوگ دیکھنے چلتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مغل شاہی حمام ہے اور ایک بارہ دری ہے، اور تاریخ میں یہ بیان کیا جاتا ہے جو تزک جہانگیری بادشاہ جہانگیر کی جو اپنی خود نوشت ہے یا بایوگرافی کہہ لیں، اس میں وہ بیان کرتا ہے کہ مجھے کیونکہ حسین وادیاں اور حسین جگہیں شاندار موسم بہت زیادہ پسند ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ رکنا اپنے لیے پسند کیا، اور تاکہ کچھ دن یہاں پہ میں قیام کر سکوں، اور ساتھ یہاں پہ پھر انہوں نے اس باغ کو مینٹین کیا، تیار کروایا۔ جبکہ یہ بارہ دری اور جو شاہی حمام ہے اس کی تاریخ ملتی ہے بعد میں، ان کے جو بعد میں پریڈیسیسر جیسے کہ میں نے پہلے بتایا شاہ جہاں کے دور میں، تو یہ شاہ جہاں کے دور میں اس کو بنوایا گیا ہے اس بارہ دری کو اور جو شاہی حمام ہے۔ اور یہ جو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا چشمے کا، اب تو خیر انہوں نے بعد میں فاؤنٹینز لگا دی ہیں، جو وہ رستہ بنا ہوا ہے نا یہ نالیاں سی اور اس طرح سے پانی کا فلو بنانے کے لیے، تو یہ شالیمار گارڈن کے اندر جو لاہور میں واقع ہے ادھر بھی اسی طرح سے ہی بنا ہوا ہے پانی کے فلو کے لیے سیٹ اپ، جو بڑے ہی شاندار لگتا ہوگا یہاں سے جب پانی گزر رہا ہوگا۔ یہ درمیان میں وہی تخت ہے، اس کو انہوں نے رینوویٹ کیا ہوا ہے دوبارہ سے۔ آگے چلتے ہیں، وہ وہاں پہ اوپر سے دیکھتے ہیں۔ ہر اس طرح کی قدیمی جگہ پہ جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں پاکستان میں اور شاید انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے، جو ہم وہاں کی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے یہاں پہ نام لکھ دیتے ہیں، اس سے کیا ملنا ہے؟ پتہ چلے جس کے لیے ہارٹ بنا کے اندر تیر مارا ہوا ہے وہ کسی اور کو
تیر لگ چکا ہوا ہو، بلکہ کب کا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہونا تیر. ایسے ہی فلانا لفظ فلاں اور یہ وہ. بھائی زیڈ کیا، زیڈ لفظ ایم، دور سے دیکھا تو اتنی بات آئی تو پتہ نہیں کیا. اب یہ جو ہے یہاں پہ بنائی ہوئی ہے عمارت جو بھی ہے، مطلب رہائش کے لیے بنائی تھی ہے جس بھی حوالے سے. اس کا آپ اوپر ڈوم دیکھ سکتے ہیں، ڈوم بھی بنا ہوا ہے. شاید کبھی اس کے اوپر کچھ کیلیگرافی یا کچھ نہ کچھ کام کیا گیا ہوگا کاشی کاری کا، لیکن اب فی الحال یہ صرف ایک کھنڈر کی طرح ہو چکی ہے. لیکن یہ اپنی وہی شان و شوکت جو جب کبھی اس کا دور رہا ہوگا، مغل ایرا جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو تب یہ بڑی ہی اپنے آپ میں ایک شاندار جگہ ہوگی. اور یقیناً اس گارڈن کی اور اس کی ایک اپنی ہی اہمیت ہے اور ایک سگنیفیکنٹ جگہ ہے اس حوالے سے کہ یہاں پہ کبھی بادشاہ جہانگیر نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا افغانستان جاتے ہوئے کابل. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ ہمارا پسند آیا ہوگا. ایسی ہی بہت ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. ہمارے جو انسٹاگرام اور فیس بک پہ پیجز ہیں ان کو فالو کرنا مت بھولیں. اگر کوئی چیز کمی بیشی رہ گئی ہو تاریخ بیان کرنے میں یا کسی بھی حوالے سے، تو وہ اس کے لیے پیشگی معذرت ہے آپ لوگوں سے. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا تنقیدی بھی اور تھوڑا سا تعریفی بھی معاملہ لے کے چلا جائے کہ کن کن چیزوں کے اندر بہتری آ سکتی ہے اور کن کن چیزوں کے اندر بہتری آلریڈی ہے، موجود ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور بس اسی کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے لیتے ہیں اجازت. خوش رہیں، خوش رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.